अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है ज़ख्म से मसीहाई तक। मुसन्निफ़ा है मरियम अब्बासी और आप सुनेंगे आज इसकी आखिरी किस्त। सारा और अहमद ने डिनर पर इनवाइट किया है कल हमें। वो मगरिब के बाद का वक्त था और वो नमाज के बाद काउच पर बैठी अपने मोबाइल फ़ोन में गुम थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब कमरे में आया था। उसे वैसे भी किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता था। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। तैयार रहना कल 8 बजे। वो साइड टेबल की दराज में से कुछ ढूंढते हुए उसे ताकीद कर रहा था। मैं नहीं जाऊँगी, उसने फ़ोन से सर उठाए बगैर जवाब दिया। क्यों? वो दराज छोड़कर बेड पर इत्मीनान से बैठकर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। मैंने माफ़ नहीं किया उन लोगों को अभी तक, और मुनाफ़कत मुझसे होती नहीं है। माफ़ नहीं किया तुमने उन्हें? पूछ सकता हूँ कि क्या जुल्म किया है उन्होंने तुम पर? अल्फाज तीखे थे मगर लहजा पुरसकून था। पूछने की ज़रूरत तो नहीं है। फ़ोन मेज़ पर रखकर वो उठ बैठी थी। जिस ड्रामे के वो किरदार थे वो ड्रामा तुम्हारे ही तखरीबकार जहन की पैदावार था। वो चाहकर भी उसकी तरह खुद को पुरसकून नहीं रख सकती थी। बात पे बात उसके लहजे में तल्खी उतर आती थी। मुझे लगता है कि इस मौजू पर हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने आकर बैठ गया था। उसकी ज़ात से छलकता सुकून न जाने क्यों उसे आग लगा देता था। तुम अपने इस रवैये को अपनी आला ज़रफ़ी समझते होगे, मैं इसे तुम्हारी ढिठाई समझती हूँ। उसके अंदर की तपश उसके अल्फाज में भी आ समाती थी। आई डोंट माइंड। अक्सर जो कुछ लोग हमारे बारे में समझ रहे होते हैं उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं होता, बल्कि समझने वाले की अपनी समझ से होता है। उसका वही पुरसकून अंदाज़ था। ये अपने अक़वाले ज़रनी किसी और को जाकर सुनाओ। तुम्हारे खूबसूरत लफ्ज़ों के जाल में उलझकर मैंने जो नुकसान करना था वो मैंने कर लिया। किस नुकसान की बात कर रही हो तुम? राफ़े के तुम्हें छोड़कर जाने की? उसकी आंखों में झांक कर पूछ रहा था। राफ़े के मुझे छोड़कर जाने की नहीं, तुम्हारे राफ़े को वरगलाने की। उसने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। सबा, ये बात तुम भी जानती हो कि तुम और राफ़े एक साथ नहीं चल सकते थे, मगर तुम ये मानने से इनकारी हो। तुम दोनों एक गर्ज़ के रिश्ते से एक दूसरे से बंधे थे। तुम्हारी अपनी महरूमियाँ दूर करने की गर्ज़ और राफ़े की अपने मसाइल हल करने की गर्ज़। और गर्ज़ पर मबनी रिश्ता बड़ा कमज़ोर होता है। गर्ज़ ख़त्म हो जाए या पूरी हो जाए, दोनों सूरतों में इसकी बुनियाद पर खड़े रिश्ते का एक ही अंजाम होता है। इसका तुम तजर्बा कर चुकी हो। अगर तुम दोनों के बीच कोई मजबूत रिश्ता होता तो राफ़े इतनी आसानी से राह ना बदलता। वो तुम्हारा मसला नहीं था असद उस्मान। तुम क्यों पड़े हमारे बीच? तुम क्यों वजह बने हमारे रास्ते अलहदा करने की? वो मेरा मसला था सबा। तुम मेरी बीवी थी। जब हमारा निकाह हुआ तब तुम छोटी थी, मगर मैं इतना बड़ा था कि शादी और निकाह के मफ़हूम को समझ सकूं। मैंने एक लंबा अरसा ये कमिटमेंट पूरी ईमानदारी से निभाई है। मुझे ये रिश्ता अजीज़ था। मुझे तुम भी अजीज़ थी। मैं तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी महरूमियाँ भी समझता था। मैं तुम्हें किसी शराब के पीछे भागते नहीं देख सकता था। उसके लबो लहजे में कुछ था। उसे तमाम अल्फाज अपना साथ छोड़ते हुए महसूस हुए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, उसने नज़रें चुरा कर कहा था। कोई बात नहीं, वक्त के साथ आ जाएगा। उसका वही पुरसकून अंदाज था। तुम मुझे मेरे माजी के ताने दोगे ना राफ़े के हवाले से? ये खौफ था उसके अंदर का जो तलखी में लिपटा ज़ाहिर हुआ था। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? वो अपनी शख्सियत की तमाम तर सहर अंगेज़ी के साथ पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा था। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो खुद को उसके शहर में खो जाने दे, मगर ये सिर्फ एक लम्हा था। वो बोली तो उसके लहजे में तल्खी और बेयकीनी की आमेज़िश थी। मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि राफ़े मुझे यूँ धोखा देगा। वो जिस अज़ियत से गुजरी थी उसका असर इतनी जल्दी नहीं ज़ायल होना था। तुम्हें वक्त चाहिए संभलने के लिए। अभी वो उठ खड़ा हुआ था। उसके लहजे में एक थकन सी उतरी थी जो गौर करने पर महसूस होती थी। सबा, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी ली थी। वो आज अपने कमरे से बाहर निकली थी और इस वक्त लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी जब ताईजान एक डब्बा लिया उसके पास आ बैठी थी। शाम का वक्त था। असद कुछ देर पहले ऑफिस से आया था और इस वक्त उसके सामने बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। तायाजान काफ़ी दिनों से मरी गए हुए थे किसी दोस्त की तरफ। सबा ने उन्हें कम ही घर पर देखा था। सॉरी ताईजान, मैं ज्वेलरी नहीं पहनती। वो अजीब सी बेजारी और ख़ुद तरसी का शिकार थी। चाहने के बावजूद वो कोई मुरव्वत नहीं दिखा सकी थी। कोई बात नहीं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने डब्बा वापस बंद करके साइड पर रख दिया था। हाँ, मगर असद ने उसके मना करने पर सर उठाए बगैर एक नज़र उठाकर देखा था और दोबारा फ़ोन में मसरूफ़ हो गया था। कुछ देर बाद ताईजान खुद ही उठकर चली गई थी। वो टीवी पर चलते ड्रामे में दिलचस्पी लेने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। दिल जैसे हर चीज़ से उठ चुका था। दुनिया की कोई चीज़ उसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी।
उसे अपना आप अजीब ठुस और बेहिस्सा महसूस होता, जिसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सबा, वो उठकर जा रही थी जब असद ने उसे पुकारा। उसके बुलाने पर वो रुक गई थी। फ्री हो? हाँ। वॉक के लिए चलोगी? किधर जाना है? वो अपनी खुद साख्ता कैदे तन्हाई से तंग आ चुकी थी। यहीं बाहर, लॉन में। ठीक है, चलो। वो उठ खड़ा हुआ था। वो भी उसके साथ चलती बाहर आ गई थी। मौसम अच्छा हो रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज़ हवा मौसम की खुशगवारियत में इजाफा कर रही थी। उसे एकदम एक अच्छा सा एहसास हुआ था। मुझे तुमसे कुछ कहना था। उसके बराबर चलते हुए आज वो कोई इतना भी पुरसकून नहीं लग रहा था, बल्कि तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मुझसे? उसकी हैरानी बचा थी। उसने पहली बार उसे डिस्टर्ब सा देखा था। देखो सबा, तुम्हारी जो भी नाराज़गी और झगड़ा है वो मुझसे और बाबा से है। क्या अम्मी ने कभी तुम्हें हर्ट किया या उनसे तुम्हें कोई शिकवा है? नहीं, उसने कुछ सोचकर संजीदगी से जवाब दिया था। तो फिर मैं चाहूँगा कि तुम उनके साथ बहुत दोस्ताना ना सही मगर एक अच्छा रवैया रखो। ऐसा रवैया जो घर के बड़ों के साथ रखना चाहिए। ये टोक नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ताईजान को एकदम मना नहीं करना चाहिए था। उसे वाकई अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई। इट्स ओके, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सब एक फैमिली हैं। हमें एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दरअसल मेरी माँ ने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। उसने पहली बार उस शख्स के चेहरे पर उदासी रकम होती देखी थी। बाबा एक पेचीदा मिजाज के इंसान थे। अम्मी ने उनसे मोहब्बत की और सारी ज़िंदगी उस मोहब्बत का खिराज दिया। चूँकि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, सो वो कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकी। बाबा का हर अच्छा बुरा रवैया खामोशी से सहती रहीं और ज़ाहिर यूँ करती हैं जैसे उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर दर हकीकत बुरे रवैये से हर इंसान को फ़र्क पड़ता है। वो हर्ट होती हैं, रोती भी हैं अकेले में, फिर ये कहकर खुद को तसल्ली दे देती हैं शायद वो यही डिज़र्व करती हैं। इस सारे सिलसिले ने उनके सेल्फ़ इमेज और सेल्फ़ इस्टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसने अपने दिल में ताईजान के लिए एक नरम गोशा पैदा होता महसूस किया, मगर उस शख्स का इस तरह बात करना न जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। एक अजीब अपनायत का एहसास था जो उसके दिल में उसके लिए जागा था। क्या मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि इस शख्स की ज़िंदगी में इम्परफेक्शंस हैं? ये भी अंदर से दुखी है। क्या मैं इस हद तक नेगेटिव हो गई हूँ? वो यकदम अपनी सोचों से ही घबरा उठी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो एक यकसानियत का एहसास है। ये शख्स भी वही कुछ महसूस करता है जो मैं किया करती थी। यह भी उस सब से गुज़र रहा है जिससे मैं गुज़री थी। हम दोनों के कुछ दुख एक जैसे हैं, तभी ये मेरे मसाइल भी समझता था और अब इसके मसाइल समझने से मेरे दिल में इसके लिए जगह पैदा हो रही है। वो बोल रहा था मगर वो उसके हमकदम चलती अपनी सोचों में गुम थी। वो कहता था, मुझे ये रिश्ता अजीज़ था, मुझे तुम अजीज़ थी। उसे एहसास हुआ कि उसे भी वो शख्स अजीज़ था, उसे भी वो रिश्ता अजीज़ था और ये अजीज़ होना भी अजीब सा था। उसे वो शख्स इसलिए अजीज़ था क्योंकि वो उससे खुलकर झगड़ सकती थी। उसे वो रिश्ता इसलिए अजीज़ था क्योंकि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। हालांकि अभी बहुत सी पेचीदगियाँ, बहुत सी गिरहें उनके दरमियान बाकी थीं। वो खुश और मुतमईन नहीं थी, ना हालात से, ना इस रिश्ते से और ना इस शख्स से। वो सुबह अपना नाश्ता बनाने खुद किचन में आई थी। इस घर में उसके 2.5 हफ्तों में क़याम के दौरान ऐसा पहली बार हुआ था, वरना उसका खाना ज़्यादातर एक मुलाजिम ही उसके कमरे में पहुँचाया करता था। ताईजान हस्बे तवक्का पहले से किचन में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने उसे हैरत से देखा था। कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं, नाश्ता बनाना था। वो दरवाजे पर रुक सी गई थी। आओ बैठो, मैं बना देती हूँ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उनका अंदाज़ अक्सर मेकानिकी सा होता था। मैं आपकी मदद कर दूँ? उसे न जाने क्यों झिझक सी महसूस हो रही थी। शुक्रिया बेटा, इतना कोई काम तो है नहीं। चाय तैयार हो चुकी है। अपने लिए मुझे पराठा बनाना है और असद के लिए टोस्ट। तुम बताओ, तुम क्या लोगी? मैं बना देती हूँ टोस्ट। वो आगे बढ़कर फ्रिज से ब्रेड निकालने लगी। असद किधर है? और तुम पराठा ही लेती हो ना? वो तैयार हो रहा है ऑफ़िस के लिए। जी, पराठा ही। वो काफ़ी देर खामोशी से अपना काम करती रही। ताईजान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। जब अम्मी की डेथ हुई तो असद क्यों नहीं आया था? ये सवाल कब से उसके जहन में कुल बुला रहा था। वो मुल्क से बाहर था उन दिनों। उसके बाद भी आप लोग इतना अरसा हमारी तरफ रहे, वो कभी नहीं आया, हालांकि वो इसी शहर में था। असद कई सालों से हमसे अलग रह रहा है, लेकिन चक्कर तो लगाया था इसने 1-2 दफ़ा तुम लोगों की तरफ। तुम्हें देखने हस्पताल भी आया था, लेकिन तुम्हारी शायद मुलाकात नहीं हुई। खैर, वो होता भी तो हमेशा जल्दी में है। कौन जल्दी में होता है? उसी वक्त वो फ्रेश सा किचन में दाखिल हुआ था। तुम और कौन? उसे देखकर ताई के चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट आ गई थी।
آپ کے لیے تو کبھی جلدی میں نہیں ہوتا، جب کہیں گی ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے شانوں پر بازو رکھا تھا۔ جیتے رہو۔ ان کی آواز بیٹے کی التفات پر نہ جانے کیوں رند سی گئی تھی۔ آپ کا خالہ کی طرف جانے کا پروگرام تھا، پاپا تو پتہ نہیں کب واپس آئیں، میں آپ کو لے جاؤں شام کو؟ نہیں، تمہارے بابا آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا یہ پلان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بابا ہمیشہ کی طرح آتے ساتھ ہی کراچی واپس جانے کی رٹ لگا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس نہیں رکتے وہ زیادہ۔ کچھ نہیں ہوتا، اب میں اکیلی کیا جاؤں؟ اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹا کر اب وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ اکیلی کیوں؟ میں ہوں گا نا آپ کے ساتھ۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ رہنے دو، تمہارے کام کا حرج ہوگا۔ امی، کام آپ سے زیادہ اہم نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ تائی جان، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ اچانک بولی تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم؟ تائی جان کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ میں ویسے بھی سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں نا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں چلی جاؤں گی آپ کے ساتھ، ہم کیب کرا لیں گے۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ ان کی آنکھوں میں جیسے تشکر سا تھا۔ میں پک اینڈ ڈراپ کر دوں گا، کیب کو رہنے دو۔ اسد، تم اسے کیوں نہیں لے کے جاتے کہیں؟ یہ گھر میں رہ کر تنگ ہوتی رہتی ہے۔ چائے کی کپ ٹیبل پر رکھتی وہ بیٹے سے مخاطب تھی۔ میں اپنی مرضی سے ہی گھر پر ہوں تائی جان، ورنہ اگر کہیں جانا ہو تو میں خود جا سکتی ہوں۔ اس کے ایک دم جواب دینے پر اسد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ امی، آپ کی بہو کا دماغ پوری طرح جگہ پر آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ جواباً اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ شخص نہیں سدھر سکتا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے پیدا ہوتے نرمی اور ہمدردی کے جذبات بھگ سے اڑ گئے۔ ضرورت کیا تھی مجھے اس شخص کے لیے ناشتہ بنانے کی؟ اسے خود پر غصہ آیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی اس کا ناشتہ خود کرنا شروع کر دیا۔ صبا بیٹا، لے کر آؤ اسد کا ناشتہ۔ چائے اور پراٹھے ٹیبل پر رکھنے کے بعد تائی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تائی جان، اسد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میسج کیا تھا کہ اس کا دل آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے پراٹھے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ آپ پراٹھا دے دیں اسے، ٹوسٹ میں کھا لوں گی۔ ارے میں تو روز کہتی ہوں اسے کہ دیسی گھی کا پراٹھا کھا کر جایا کرے، اتنی محنت کرتا ہے، اس سوکھے ٹوسٹ میں بھی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لو بیٹا۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کے سامنے پراٹھا پیش کیا تھا۔ اب گھورنے کی باری اسد کی تھی۔ میرا دماغ ایڈجسٹ کرنے چلے تھے موصوف، پہلے ایکسٹرا جم کر کے اپنی کیلوریز تو ایڈجسٹ کریں۔ اسد، 1-2 دن میں ہماری واپسی کی ٹکٹ کراؤ۔ رات کھانے کی ٹیبل پر تایا جان نے حکم صادر کیا تھا۔ ان کی آج شام ہی واپسی ہوئی تھی۔ لیکن بابا، کراچی واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر ہی رہیں ہمارے ساتھ۔ بریانی سے انصاف کرتے ہوئے اس نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہوں؟ تمہیں میں نے اس مقام پر پہنچایا ہے، خود محنت کی ہے، خود ہی ثمر کھاؤ۔ تایا جان کا وہی بے لچک اور تیکھا سا انداز تھا۔ صبا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ تعریف۔ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا آج تک۔ وہ کھاتے کھاتے رک سا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ان کا وہی انداز تھا۔ نہیں، اسد کا انداز بھی دو ٹوک تھا۔ پھر معافی کا کیا ذکر؟ انہوں نے جیسے قصہ ہی ختم کیا۔ آپ کراچی جا کر کیا کریں گے؟ جو ساری زندگی کرتا رہا ہوں۔ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ بابا، اگر آپ نے کام ہی کرنا ہے تو ادھر اسلام آباد میں ہی بزنس سیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ کیوں؟ تم میرے باپ ہو کیا؟ تم کیوں سیٹ کرو گے میرے لیے بزنس؟ ان کا وہی سخت کھرا لہجہ تھا۔ اچھا، خود کر لیں۔ تمہیں میں نے کبھی کہا ہے کہ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ ہوگے تم بہت بڑے وکیل، لیکن میں باپ ہوں تمہارا، مت بھولا کرو یہ بات۔ چلیں، صحیح ہے، 1 ہفتہ رک جائیں اور پھر پتہ نہیں کب آنا ہو، اگلے ہفتے کی ٹکٹ کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانے کیسے مان گئے تھے۔ اسد کو خود حیرانی ہوئی تھی۔ صبا بیٹا، تم بتاؤ مکان اور دکان کا کیا کرنا ہے؟ اس سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں ایک واضح نرمی اتری تھی۔ ان کا خلوص محسوس کر کے اسے اپنی پچھلی ساری باتوں پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کو ہی تو وہ ان کی لالچ کی داستانیں سناتی رہی تھی، اب اس کے سامنے اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ سوچا تم نے کہ دکان بیچنی ہے کہ کرائے پر لگانی ہے؟ ماموں کو وہیں رہنے دینا ہے کہ نکالنا ہے؟ تایا جان، ماموں کو وہیں رہنے دیں، اور دکان میں سوچ رہی ہوں کہ بیچ دیں۔ آج بھی ان کے سامنے اس کی آواز کھل کر نہیں نکلتی تھی، حالانکہ کافی ساری غلط فہمیاں دھل چکی تھیں۔ دیکھ لو، قبضہ کر لینا ہے انہوں نے، لالچی لوگ ہیں۔ ان کا وہی بے لاگ انداز تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا۔ جو بھی ہو، وہ میرے ماموں ہیں، اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ اسد، دکان تم نے بکوانی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا۔ ان کا لہجہ سنگین ہو گیا تھا۔ جی بابا۔ صبا میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا سوچا بھی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ جانتا ہوں بابا۔ 1 ہفتہ انہوں نے مزید قیام کیا تھا اور اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے تھے۔ اس دوران صبا کے تائی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے، البتہ تایا سے جھجک برقرار تھی، حالانکہ وہ تائی اور اسد کی نسبت اسے اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔
मगर वह उनसे शायद बेतकल्लुफ़ कभी नहीं हो सकती थी। उनकी शादी को 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका था और वो अभी तक सब कबूल नहीं कर पाई थी। असद के साथ उसका वही धूप छाँव सा ताल्लुक़ था। वो शख्स उसे किसी समंदर की मानिंद लगता था, जिससे टकराकर उसकी तमाम तर शोरीदा सिरी दम तोड़ देती थी। उसके साथ ताल्लुकात बहुत सारे मराहल से गुजरे थे। पहले वो उससे शदीद मुतासिर हुई थी, फिर मुतनफ़र, और अब उसे लगता था कि वो उसकी असीर होती जा रही है। कभी कभी तो लगता था कि कड़ी धूप का सफ़र अब इख्तिताम पजीर हो गया है, मगर उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था। राफ़े ने इतने दावे किए थे, इतने वादा किए थे, मगर फिर भी कितने आराम से राह बदल ली थी। इस शख्स ने तो कोई दावा, कोई वादा नहीं किया था। उस पर उसे यकीन करना चाहिए कि नहीं, वो उलझन में मुब्तला थी। किन सोचों में गुम हो, वो न जाने कब उसके पीछे खड़ा था। वो तो पिछले आधे घंटे से अपने कमरे की खिड़की में खड़ी लॉन में नज़रें जमाए गहरी सोचों में खोई हुई थी। कहीं नहीं, मुझ पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है ना? उसका अंदाज़ दोस्ताना था। सबा ने इस बात में सर हिलाया था। पिछले 17 साल से मैं सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ वाबस्ता था। तुम्हारे नाम के साथ बेवफाई नहीं की तो तुम्हारे साथ कैसे करूँगा? उसे कंधों से थामकर अपनी तरफ मोड़ते हुए वो उसी सहर अंगेज़ अंदाज में उससे मुखातिब था। मैंने तो की थी ना, अब तो नहीं करोगी? नहीं, लेकिन मेरा माजी, मैं माजी की राख कुरेदने वालों में से नहीं हूँ। मैं हाल में जीता हूँ। तुमने हाल की यकीन दहानी करा दी और मैंने यकीन कर लिया। इतने आराम से? वो उसकी चमकदार आंखों में देखती बेयकीन हो रही थी। हाँ, हालांकि मैं वही लड़की हूँ जिसने, नहीं तुम वो नहीं हो, मैं वो नहीं हूँ। कोई भी हमेशा वो नहीं रहता जो वो था। कायनात की हर चीज़ मुसलसल तब्दीली की ज़द पर है। मुझे फ़िलासफ़ी समझ नहीं आती। वो झंझलाई थी उसकी बात पर। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंसा था। सबा उसे देख कर रह गई थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि खुदा ने उसकी झोली से पत्थर निकाल कर हीरा डाल दिया है। ऑफ़िस क्यों नहीं गए आज? उसने मौजू बदला था। आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारने का इरादा है मेरा। मेरे साथ? चलोगी कहीं मेरे साथ? किधर? जहाँ मैं ले चलूँ। वो जहाँ कहाँ है? जब जाओगी तो पता चल जाएगा। कब जाना है? अभी तो सिर्फ सुबह के 8:30 हो रहे हैं। तो आती हूँ तैयार होकर। वो मुस्कुराते हुए पलट गई थी। गाड़ी 12 कहू से निकल गई थी। अब आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा था। हम मरी जा रहे हैं? सबा ने हैरत से पूछा। हाँ, तो इसमें इतना सस्पेंस पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें मायूसी हुई? ज़ाहिर है वो उकताई हुई नज़रों से कई बार के देखे हुए नज़ारों पर नज़रें जमाए हुए थी, जबकि असद की सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ थी। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। काफ़ी देर के बाद उसने लब खोले थे। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। क्या तुम वाकई घर से भाग गए थे? हाँ। क्यों? ना समझ था। तो क्या ना समझ लोग घर छोड़ देते हैं? कब छोड़ा था घर? 2nd ईयर में था तब मैं। किसी से लड़ाई हुई थी? हाँ, लड़ाई ही रहती थी तब हमारे घर में। किसकी? किसके साथ? बाबा की, खुद के साथ, अम्मी के साथ, मेरे साथ। लेकिन क्यों ताया जान? मुझे लगता है कि इतने भी बुरे नहीं हैं। इतना बुरा कोई नहीं होता सबा। बुनियादी तौर पर सभी अच्छे होते हैं। बस ये हमारे अंदर की कशमकश होती है जो हमसे बुरे काम करवाती है। जब हम अंदर से अपने साथ अमन में नहीं रहते ना, तब हम अपने लिए और दूसरों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। बाबा भी बस अंदरूनी खलफिशार का शिकार थे। पर क्यों? पछता रहे थे ना? किस बात पर? माजी पर। माजी पर? हाँ, माजी के गलत फ़ैसलों पर। उन्हें लगता था कि वो अपने इकलौते भाई के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। उनकी वजह से उनके भाई की मोहब्बत और फिर ज़िंदगी छिन गई। वाकई उसे यकीन नहीं आ रहा था। बाबा हमेशा से ही कुछ सख्त मिजाज थे, मगर चचा जान की वफ़ात के बाद वो बहुत बदल गए थे। ज़रा ज़रा सी बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। अम्मी पर हाथ भी उठाते, तोड़ फोड़ भी करते। मैं तब 15-16 साल लड़का था। जज्बाती भी था, जैसे इस उम्र के लड़के होते हैं। उनके अंदाज़ पर मुझे शदीद गुस्सा आता। मैं उनके सामने खड़ा होने लगा, उन्हें जवाब देने लगा, जिस पर हालात मज़ीद कशीदा हो गए। ऐसे ही मैं एक दिन कॉलेज से आया तो बाबा अम्मी से झगड़ रहे थे। मेरी दखल अंदाजी पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे मारा और मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया। और फिर क्या? घर से निकलकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया बाप से ज़्यादा सख्त है। 1.5 साल तक मैंने बहुत ठोकरें खाई। वर्कशॉप्स में काम किया, होटल्स में बैरागिरी की, फुटपाथ पर सोता रहा, कई दिन फाके किए। वो यूँ बात कर रहा था जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हो। कराची में ही? नहीं, हैदराबाद चला गया था मैं। पढ़ाई कैसे जारी रखी? सबा को अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ था उसके लिए। वर्कशॉप में ड्राइविंग सीख ली थी मैंने। फिर एक बड़े कारोबारी आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उसका एक चौकीदार भी था, असलम बाबा। कहने को अनपढ़ था, मगर ज़िंदगी की समझ उसे बहुत पढ़े लिखों से ज़्यादा थी। उसने तुम्हें सपोर्ट किया?
نہیں، اس نے مجھے خود کو سپورٹ کرنا سکھایا۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس نے میرے دل و دماغ کے جالے صاف کیے، میرے اندر کی آنکھ کھولی۔ اندر کی آنکھ؟ صبا حیران ہوئی تھی۔ روحانی شخص تھا وہ کوئی؟ اس کی بات پر وہ باقاعدہ ہنس پڑا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ صبا کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے تمہارے خیال میں؟ اس کی آنکھوں میں دلچسپی سی جاگی تھی، جبکہ لہجے میں ہنسی کا تاثر موجود تھا۔ روحانیت وہی جس میں بزرگ ہوتے ہیں، بابے ہوتے ہیں جو دنیا اور دنیاوی چیزوں سے کنارہ کشی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ اس کی آواز میں مسکراہٹ کا رنگ موجود تھا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کوئی کہے آپ سے، کچھ چیزیں ہم اپنے مشاہدے سے بھی تو سیکھتے ہیں۔ سیکھتے ہیں، مگر یہ مشاہدہ سطحی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں کوئی بھی نتیجہ نکالنے سے پہلے چیزوں کا ہر زاویے سے باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ میں سیدھی سادھی ایک پریکٹیکل سی بندی ہوں، مجھے مشکل لفظوں میں نہ الجھاؤ۔ اگر سیدھے الفاظ میں بتا سکتے ہو تو بتاؤ، کون تھا یہ بابا اسلم اور اس نے کیسے تمہاری مدد کی؟ بابا اسلم ایک 60 سالہ آدمی تھا، خاموش مزاج اور پرسکون چہرے والا۔ صبا کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب اٹھی تھیں۔ یہ خصوصیت تو اس کے چہرے پر بھی پائی جاتی تھی۔ میرے ساتھ والے کوارٹر میں رہتا تھا، بے اولاد تھا، بیوی کی بھی چند سال پہلے وفات ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک بوڑھا اور لاچار سا شخص آ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ مجھے ان دنوں لگا کرتا تھا کہ قدرت بہت بے رحم ہے۔ وہ کہتا تھا کہ قدرت صرف زخم دیتی ہے، تکلیف نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صبا الجھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تکلیف ہمارے ذہن کی پیدا کرتا ہوتی ہے، بلکہ سارا کچھ ہی ہمارے ذہن کا تخلیق کردہ ہوتا ہے۔ خوشی، غم، بے چینی، پچھتاوا، مستقبل کا خوف، سب ذہن کا پیدا کرتا ہے، اور ذہن پر ہمارا پورا اختیار ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا ذہن پر اختیار، مگر حالات پر نہیں ہوتا۔ صبا نے تلخی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ذہن بدلے گا تو سوچ بدلے گی، سوچ بدلے گی تو آپ بدلیں گے، آپ بدلیں گے تو آپ کے اعمال بدلیں گے، اعمال بدلیں گے تو آپ کے حالات بدلیں گے۔ اور ذہن کیسے بدلے گا؟ صبا کا انداز استہزائیہ تھا۔ اسے یہ سب کتابی باتیں لگ رہی تھیں۔ ہمارا ذہن کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے، جو پہلے سے دی گئی ہدایات یعنی ایک پروگرام کے مطابق چلتا ہے۔ اور یہ پروگرام کدھر سے آتا ہے؟ عام طور پر معاشرہ بناتا ہے۔ تمہارا معاشرہ تمہارے دماغ میں فیڈ کرتا ہے کہ اگر تمہارے والدین کو تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تم دنیا کے مظلوم ترین انسان ہو، تم بہت دکھی ہو، اور تمہارا دماغ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمہیں دکھی اور پریشان کرتا ہے۔ سامنے سڑک پر نظریں مرکوز کیے وہ بہت سہل انداز میں جواب دے رہا تھا۔ تو غلط بتاتا ہے معاشرہ کیا؟ آپ کے والدین کو آپ کی پرواہ نہیں؟ آپ کو پیدا کرنے والی ماں آپ کو نہیں سمجھ رہی؟ وہ آپ کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کیا ہوگی؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ اس نے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے اس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ آپ کو پیدا کرنے والی ماں آپ کو نہیں سمجھ رہی، تو کیا آپ خود کو سمجھ رہے ہو؟ جو شخص خود کو سمجھ رہا ہو وہ کبھی اذیت کا شکار نہیں ہوتا صبا۔ اس کا لب و لہجہ نرم تھا، کسی زخم پر مرہم رکھنے والا۔ مطلب؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جبکہ آواز نم تھی۔ مطلب یہ کہ ہمارے ماں باپ ہمیشہ پرفیکٹ لوگ نہیں ہوتے، ان کی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ خود بیک وقت کئی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم خود کو ان کے مسائل، ان کی جنگوں کی بھیٹ چڑھا دیں۔ ہماری ان سے علیحدہ ایک ذات ہوتی ہے، ہمارے پاس دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کا استعمال کریں تو ہم اپنی زندگیاں خود بنا سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ اس کے لہجے میں امید سی جاگی تھی۔ بالکل ممکن ہے، وہ پر یقین تھا۔ کیسے؟ وہ جان لینا چاہتی تھی۔ اپنے ذہن کو ری پروگرام کر کے۔ ذہن کو ری پروگرام کیسے کرتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ تم اسے بتاؤ جو تم اس میں فیڈ کرنا چاہتی ہو۔ کیسے بتاؤں؟ کسی بھی طرح، بول کر، لکھ کر یا سن کر، اور وہ اس پر عمل کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ یاد ہے ہماری شادی کی صبح جو تم نے میڈیٹیشن کی تھی، تمہارا ذہن میری بات سن رہا تھا اور اس پر عمل کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، وہ بھولنے والا تجربہ نہیں تھا۔ اور یاد رکھنا، ذہن کو اکثر ایک آدھ بات کی ہوئی بات پر یقین نہیں آتا۔ اسے پتہ جو ہوتا ہے کہ اکثر باتیں ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بھی بات بٹھانے کے لیے اسے دہراتے رہنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنی کہانی پوری نہیں کی۔ وہ گاؤں میں داخل ہونے لگے تو صبا کو یکدم یاد آیا۔ میری کہانی؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بابا اسلم کی صحبت نے مجھے زندگی کے ایک نئے رخ سے روشناس کرایا۔ میں خود ترسی کی کیفیت سے نکلا، اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالی۔ FSC کے بعد ایگزامز دوبارہ دیے، لاء میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں مجھے اچھے ٹیچرز مل گئے، ان کے ساتھ ہی میں نے بھی پریکٹس شروع کر دی۔ آگے زندگی آسان ثابت ہوئی۔ مجھے اس کی سمجھ جو آ گئی تھی، اس کا وہی ٹھہرا ہوا پرسکون انداز تھا۔
گھر واپسی کب ہوئی؟ اتنے برے حالات میں گھر واپس جانے کا خیال نہیں آیا؟ صبا نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ شروع میں آتا تھا مگر تب انا اڑے آ جاتی تھی۔ بعد میں جب چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی تو پھر کیا گھر رابطہ، پہلے امی سے پھر بابا سے۔ جب دوبارہ سے گھر گیا تو پریکٹس کر رہا تھا میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑ گیا کام کے سلسلے میں۔ تایا جان ڈھونڈتے تو رہے ہوں گے تمہیں، ظاہر ہے انہیں لگتا تھا کہ بھائی کے بعد انہوں نے بیٹا بھی کھو دیا ہے۔ میں جب واپس آیا تو پہلے کی نسبت کافی بدل چکے تھے وہ، مگر بہرحال ان کی ایک شخصیت ہے جس میں انا کا رنگ بہت گہرا ہے۔ پتہ ہے جب میں واپس آیا تو بابا کا سب سے بڑا خوف کیا تھا؟ کیا؟ انہیں ڈر تھا کہ میں نے کہیں شادی نہ کر لی ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ ہاں تو کیوں نہیں کی؟ صبا کا انداز تیکھا ہو گیا تھا، اسے اس کی بات سے زیادہ اس کی ہنسی پر غصہ آیا تھا۔ ان حالات میں شادی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا؟ پھر دادا جان سے وعدہ کر رکھا تھا ان کی پوتی کی بھاری بلکہ ٹیڑھی ذمہ داری عمر بھر اٹھانے کی۔ اس کے انداز میں بھی شرارت جھلکنے لگی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ خود کتنے سیدھے ہیں؟ میری تو بات ہی نہ کرو تم، میں ہاں بالکل اسپرنگ کی طرح سیدھے ہو تم۔ صبا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم ٹپیکل بیویوں کی طرح نہیں جکڑ رہی آج؟ تم اول دن سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ اس نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں جس پر اسد کا زندگی سے بھرپور کہا گاڑی کی فضا میں بکھر گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور سرسبز پہاڑی تھی جس پر کہیں کہیں بھوری چٹانیں ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پہاڑی کے ڈھلوان پر سفید رنگ کی ایک خوبصورت عمارت پوری شان سے سینہ تانے کھڑی تھی۔ عمارت کے دائیں جانب ایک آبشار تھی جو پہاڑی کی چوٹی سے اتر کر آ رہی تھی۔ پانی کی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی پرندے کی سریلی آواز بھی گونجتی جو ماحول کے جلد رنگ میں اضافہ کر دیتی۔ یہ سب کیا ہے؟ عمارت کے سامنے بنے سرسبز لان میں کھڑی خوبصورت نظاروں کو نظروں میں اتارتی وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، آئی ول ہیلپ یو ان ریئلائزنگ آل یور ڈریمز۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے سامنے کھڑا وہ شخص اسے اپنے کسی اندیکھے خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم فن لینڈ جانا چاہتی ہو کیونکہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہیں۔ لیکن صبا، اپنی جڑیں اکھاڑ کر کسی دوسری سرزمین میں جا کر وہاں کے لوگوں سے ہم خوشیاں کیوں ادھار لیں؟ ادھار لی ہوئی خوشیاں بھی کوئی خوشیاں ہوتی ہیں بھلا؟ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سوال کر رہا تھا اور صبا بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے۔ وہ پلک جھپکے گی اور ماحول کا سحر ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو عمارت تم دیکھ رہی ہو نا، یہ ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے 7 سے 15 سال کے بچوں کے لیے، جسے تم اور میں مل کر چلائیں گے۔ اور اس میں ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم انہیں وہ سکھائیں گے جو کسی اسکول میں نہیں سکھایا جاتا، جو کچھ لوگوں کو بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد سمجھ آتا ہے اور کچھ کو کبھی نہیں آتا۔ مطلب ہم انہیں بتائیں گے کہ ہاؤ لائف ورکس، کامیابی کیا ہے، خوشی کیا ہے۔ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کی پیروی کر رہی تھی۔ اونچی کھلی اور ہوادار وہ عمارت قدیم مسلم طرز تعمیر کی یاد تازہ کر رہی تھی۔ تعمیراتی کام مکمل ہو چکا تھا مگر وہ عمارت کسی بھی قسم کے ساز و سامان سے ابھی خالی تھی۔ سفید اونچی دیواریں، سفید ستون، اونچی چھت سے کچھ نیچے روشن دان، لکڑی کی منکش کھڑکیاں اور دروازے، بڑے بڑے کمرے۔ وہ ایک ایک کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا کچھ اتنا خوابناک لگ رہا تھا جیسے وہ زمان و مکان کی بہت ساری منازل طے کر کے کسی دوسرے زمانے میں کسی دوسرے جہاں میں داخل ہو چکی ہو۔ فرنیشنگ ہم دونوں مل کر کریں گے۔ اگلے سال انشاءاللہ ہم کورس شروع کریں گے۔ اس کے ہم قدم چلتا وہ اسے آئندہ پروگرام سے آگاہ کر رہا تھا۔ باتوں میں ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ایسا ممکن ہو سکے گا اسد؟ یہاں اتنی دور مری، کون بھیجے گا اپنے بچوں کو؟ ہر وہ چیز جو ہمارے احاطہ تصور میں آ سکتی ہے اس کا شمار ممکنات میں ہی ہوتا ہے۔ اس کا وہی انداز تھا جس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور میرے پاس ایک جامع منصوبہ بھی ہے۔ کچھ سکولوں سے میری بات چل رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو مشورہ دیں گے ہمارے ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرنے کا، اور جو بچے کریں گے انہیں کچھ پوائنٹس بھی ملیں گے۔ اور دور اتنا بھی نہیں ہے، اسلام آباد سے صرف 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور پھر اوپر والا پورشن ہاسٹل ہی تو ہے۔ ان دونوں کا رخ اب آبشار کی جانب تھا۔ صبا کو اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی بھی بعض اوقات کیسے کیسے نوازتی ہے انسان کو۔ ایک بے حد آسودہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا، میں اپنی آئندہ نسل کو وہ نہیں دوں گی جو ہمارے والدین نے ہمیں دیا۔ میری اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہماری آئندہ نسل الجھن زدہ نہ ہو۔ وہ جو چاہ رہے ہوں اور جو کر رہے ہوں اس میں تضاد نہ ہو، انہیں اپنی پہچان ہو، زندگی کی سمجھ ہو۔ وہ سوشل پروگرامنگ پر آٹو پائلٹ موڈ پر نہ چل رہے ہوں۔ وہ اپنا پروگرام خود لکھیں، اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالیں۔ بے شک ان کے پاس بہت سارا پیسہ نہ ہو، لیکن ان کے پاس بہت سارا سکون ہو۔
खुशियाँ हों, कुछ मकासद हों। आबशार के किनारे एक बड़े से पत्थर से टेक लगाए खड़ा वो अपने ख्वाब उसकी आंखों में सजा रहा था। सबा, तुम्हारा थीसिस कितना रह गया है? उसने एकदम मौजू बदला था। मुकम्मल है तकरीबन, बस फाइनल टच देना रह गया है। वो उसके मौजू बदलने पर चौंक सी गई थी। तुम्हें MS की डिग्री मिल जाएगी इस साल इंशाल्लाह। PhD के लिए अप्लाई कर रही थी तुम? कहीं से कोई जवाब मौसूल हुआ? दोनों हाथ सीने पर बांधे एक पत्थर से टेक लगाए वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था, जबकि वो निस्बतन एक छोटे पत्थर पर बैठी पाँव पानी में डाले हुए थी। पता नहीं, मैंने काफ़ी अरसा से मेल नहीं देखी। उसका अंदाज लापरवाह सा था। पुराने ख्वाब पतझड़ के मौसम में उसकी आंखों से कहीं गिर से गए थे। अब जिंदगी में एक नई बहार आई थी और अब वो उसके ख्वाबों के बीज अपनी आंखों में बो रही थी। क्यों PhD नहीं करनी? फिनलैंड नहीं जाना? उसका अंदाज सादा सा था, किसी भी तंज से पाक। असद में सोच रही हूँ कि हम यहाँ एक घर भी बनाते हैं, छोटा सा घर, हट टाइप, 2 कमरों वाला। उसकी दीवारें बेबी पिंक कलर की होंगी, अंदर से भी और बाहर से भी, और उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे सफ़ेद होंगे, और उसकी छत गोल होगी किसी डूम की तरह, और उसका रंग हल्का भूरा होगा जैसे जैसे सूखी घास का होता है। उसकी खिड़कियों में हम गमले रखेंगे और उन गमलों में हम गुलाब के फूल लगाएंगे। हमारे घर के चारों तरफ लॉन होगा और लॉन में कहीं घास के किते तो कहीं छोटे छोटे कंकर होंगे, साफ़ और हमवार सतह वाले गोल गोल कंकर, जैसे इस आबशार के किनारे पर हैं। और लॉन की बाउंड्री वाल लकड़ी की होगी, खूबसूरत सी बाउंड्री वाल के साथ क्यारी होगी जिसमें हम मौसमी सब्जियां उगाएंगे, और उसके बाहर एक छोटा सा बाग होगा जिसमें केले होंगे, आलू बुखारे होंगे, अखरोट होंगे और खुबानी और माल्टे और सेब और अमरूद और खजूरें। लेकिन खजूरें तो मरी में नहीं उगेंगी। वो ख्वाब आगे लहजे में बोली चली जा रही थी जब असद ने परेशानी से टोका था। चलो कोई बात नहीं, जो फल यहाँ उगते हैं हम उन सब के दरख्त लगाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं। उसने फिर सबा की बात काटी थी। क्यों? उसने उसे घूर कर नाराज़गी से देखा था। क्योंकि उसके बाद दादा जान की ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद दादा जान के भाई की ज़मीनें शुरू हो जाएंगी, और उनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनियां हैं। वो कभी भी अपनी ज़मीनें हमारे हाथ फ़रोख्त नहीं करेंगे। अच्छा, उसे हकीकत की दुनिया में वापस आना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे सबा, मैं सोच रहा था कि बाकी तो सारी अशियाए खुर्दोनोश में हम खुद कफ़ील हो जाएंगे, जैसे फल सब्जियां। सिर्फ आटा और चावल हम बाहर से ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गंदम और चावल भी खुद काश्त कर लें? उसका अंदाज़ पुरसोच सा था। गंदम और चावल कैसे? वैसे गंदम तो ठीक है, मगर चावल, उनके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, दादी बताया करती थी। वो अपनी सोचों में गुम उस पर नज़रें जमाए हुए थी। कोई बात नहीं, कर लेंगे मेहनत, मेहनत में ही तो अज़मत है। उसके अंदाज़ में जो जोश था वो कोई इतना भी नॉर्मल नहीं था। 1 मिनट, ये तुम कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? उसने उसे खूंखार नज़रों से घूरा था। मेरी ये मजाल? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गंदम और चावलों के साथ दालें भी काश्त कर लेंगे। उसका वही पुरजोश अंदाज़ था जबकि आंखों में वाज़े शरारत नाच रही थी। असद, वो घुर्राई थी। जवाबन उसका कहकहा फ़िज़ा में बिखर गया था। 3 साल बाद वो उसी आबशार के किनारे उसी पत्थर पर बैठी हुई थी। उसके सामने वाले पत्थर पर एक 12 साला बच्ची बैठी थी। मैंने जितना भी खुद को ऑब्ज़र्व किया है, मुझे फ़ील हुआ है कि मेरा इमोशनल सेल्फ़ बहुत डोमिनेंट है। जैसे पता है, जब लास्ट टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मम्मा बहुत बिज़ी थी उन दिनों। ऑफ़िस की तरफ से बहुत वर्क लोड था उन पर वो मुझे टाइम नहीं दे पाती थी, और मुझे पता था कि वो बिज़ी हैं और वो मेरे लिए कंसर्न्ड हैं। लेकिन फिर भी मैं इमोशनली सोचती थी। मैं सोचती थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़े, फिर पता चलेगा मम्मा को। कितनी बार तो मैं ये भी सोचती थी कि ये जो मुझे बुखार है, अल्लाह करे ये किसी बड़ी बीमारी का सिम्पटम हो और मम्मा के केयर ना करने की वजह से वो बीमारी बिगड़ जाए, और जब मम्मा मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं तो मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर हो और मम्मा को मेरी केयर ना करने पर बहुत पछतावा हो। मुझे पता था कि ये मेरा इमोशनल सेल्फ़ है, लेकिन मैं इन सोचों को रोक नहीं पाती थी। बट ये था कि इन सोचों का असर मुझ पर बहुत देर तक नहीं होता था। मैं किसी सीरियस सेल्फ़ पिटी का शिकार नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ये सोचें मुझे क्यों आ रही हैं। 12 साला ज़ुबारिया की माँ एक सिंगल मदर थी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करती थी। उस जॉब के एवज़ ज़ुबारिया को बहुत सारी सहूलियात तो मिल जाती थी, मगर वो उस तवज्जो और प्यार से महरूम थी जो उसे माँ से चाहिए होता था। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं मम्मा की इतनी ज़्यादा अटेंशन और टाइम क्यों चाहती हूँ। मुझे जो इसकी सबसे अहम वजह पता चली, पता है क्या थी? क्या? सबा पूरे ध्यान से उसे सुन रही थी। सोशल डिज़ायरेबिलिटी। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी मम्मा घर पर होती हैं, और जब वह बीमार होती है तो वो उसका बहुत ख्याल रखती हैं।
وہ ساری ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، اس کے کھانے کے لیے چیزیں بناتی رہتی ہیں اور پھر زبردستی اسے کھلاتی ہیں۔ اور جب وہ بیماری کی چھٹیوں کے بعد اسکول آتی ہے تو بھی وہ دن میں 1-2 بار ٹیچر کے ذریعے اسے کال کر کے اس سے بات ضرور کرتی ہیں۔ اس سب سے یہ والا امیج ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لوڈ اور لویبل ہے۔ ٹیچرز بھی اسے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتی ہیں۔ میں بھی یہ سب چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اتنی ہی اہمیت اور توجہ ملے۔ جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ سوشل ڈیزائریبلٹی انسان کی ایک بہت بیسک اور ڈرائیونگ فورس ہے۔ میری جو ایموشنل سوچیں تھیں وہ اسی فورس کی وجہ سے تھیں۔ لیکن زباریہ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالنی ہے، کسی باہر کی فورس کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی کہ وہ ہمیں ڈرائیو کرے۔ صبا کا انداز بہت پرشفقت اور دوستانہ تھا۔ اس بچی سے اسے خاص انسیت محسوس ہوتی تھی۔ ہاں نا، تبھی تو نہ میں سیلف پٹی کا شکار ہوتی ہوں، نہ مجھے مما سے شکوہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، لیکن ہماری زندگی تھوڑی مختلف ہے۔ مما پر بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت بوجھ ہے، جس کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہیں اور وہ اس طرح اپنی محبت ایکسپریس نہیں کرتی اور کبھی کبھی غصہ بھی زیادہ کر جاتی ہیں۔ مگر جب سے میں نے انہیں احساس دلایا ہے کہ میں انہیں سمجھ سکتی ہوں، ان کا ایٹیٹیوڈ بہت بدلا ہے۔ اس 12 سالہ بچی کا اتنا بردبار انداز تھا۔ جب پچھلے سال وہ پہلی بار آئی تھی وہ تب ایسی بالکل نہیں تھی۔ صبا کو اس میں نہ جانے کیوں اپنا ماضی نظر آتا تھا، مگر اب اسے یقین تھا وہ اس ساری ٹوٹ پھوٹ کا کبھی شکار نہیں ہوگی جس کا وہ ہوئی تھی، کیونکہ اس بچی نے زندگی کو اور خود کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیج انہوں نے بویا تھا، اس کی فصل آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ پچھلا سال ان کا پہلا سال تھا اور صرف 10 بچے آئے تھے جو ان کے ٹارگٹ سے بہت کم تھے۔ انہوں نے ان سے کوئی ممبرشپ فیس بھی چارج نہیں کی تھی اور کوئی خاص سٹاف بھی ہائر نہیں کیا، صرف 2 آیا تھیں اور 1 کک تھا۔ لیکن 1 ماہ کے سیشنز کا کچھ تو اثر ہوا تھا، کیونکہ اس سال 27 بچے تھے، اور حیرت انگیز طور پر نئے آنے والے بچوں میں 90% بچے پچھلے سال والے بچوں کے قریبی دوست یا رشتہ دار تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان بچوں نے پچھلے سال اس 1 ماہ کے قیام کو انجوائے کیا تھا اور اس کا اثر ان کی شخصیت پر بھی پڑا تھا۔ تبھی نئے بچوں کے والدین بھی اپنے بچوں کو بھیجنے پر آمادہ ہوئے تھے اور بچے بھی خوشی خوشی آئے تھے، ورنہ پچھلے سال جو بچے آئے تھے وہ تقریباً زبردستی بھیجے گئے تھے۔ اکثر تو ان میں بروکن فیملیز اور سنگل پیرنٹس والے بچے تھے جن کو چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کے والدین اور گھر میسر نہیں تھے۔ مگر اس سال ہر طرح کی فیملیز سے ہر طرح کے بچے اپنی خوشی سے آئے تھے، اور یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی۔ چونکہ اس پروجیکٹ کو زیادہ وہی ڈیل کر رہی تھی، اسد تو اپنے آفس میں زیادہ بیزی ہوتا تھا۔ صرف اس 1 ماہ کے سیشن کے دوران وہ مکمل آف لیتا تھا، لیکن صبا نے دن رات محنت کی تھی۔ تقریباً ہر دوسرے دن اسے اسلام آباد سے مری آنا پڑتا، اور کبھی کبھی تو دن میں 1 سے زیادہ بار بھی سفر کرنا پڑتا۔ سارے سیشنز بھی اس نے ڈیزائن کیے تھے۔ ہاں، اس کام میں اسد کی بھرپور مدد اور دلچسپی شامل رہی تھی۔ سارے انتظامی معاملات بھی وہ خود دیکھ رہی تھی۔ امی کا بیوٹی پارلر بیچنے کے بعد جو رقم ملی تھی وہ بھی ساری اسی پروجیکٹ میں لگائی تھی، اور اب تو 1 سال سے اس کا قیام اسلام آباد سے زیادہ یہاں تھا، سو اس پروجیکٹ کے پھلنے پھولنے کی زیادہ خوشی بھی اسی ہو رہی تھی۔ ایک مسرت، ایک سکون کا بھرپور احساس اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زندگی اس سے بڑھ کر بامقصد اور خوبصورت کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے، وہ اب کبھی خوش نہیں ہو پائے گی۔ اس وقت اگر اس کی خودکشی کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو وہ زندگی کی کتنی ساری رعنائیوں سے محروم ہو جاتی۔ ہم سب کی زندگی میں شاید ایک وقت آتا ہے جب زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے، ہر امید دم توڑ دیتی ہے۔ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے زندگی میں کشش تھی وہ سب ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا ان کی اہمیت کھو سی جاتی ہے۔ ایسے ڈارک فیزز میں انسان کا ذہن بھی اس کے سامنے حالات کی بدترین تصویر پیش کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ اندھیری رات ہمیشہ محیط رہے گی، اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا، مگر کون جانے اچھا وقت آپ کی دہلیز پر کھڑا انتظار کر رہا ہو۔ آپ منفی سوچوں کو جھٹک کر اپنے ذہن و جذبات کی سطح سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھیں تو ایسی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ماما، یہ وہ آواز تھی جس کے جواب میں اس کے بدن کا ہر عضو سماعت بن جاتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً آواز کی جانب گئیں۔ 1.5 سالہ دعا ہٹ کے سامنے بڑی لکڑی کی باؤنڈری وال کو پکڑے اسے پکار رہی تھی۔ وہ اسے سلا کر آئی تھی اور اب وہ جاگنے کے بعد اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ چلیں زباریہ، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھوری چھت اور گلابی دیواروں والا ہٹ آبشار اور سفید عمارت کے درمیان بالکل ویسا ہی بنا تھا جیسا اس نے بیٹھے بیٹھے نقشہ کھینچا تھا۔ وہی گلابی دیواریں، سفید دروازے، بھوری گول چھت، وہی لان، وہی لکڑی کی باؤنڈری وال اور وہی باغ۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس تھی۔ ماما کی جان آج جلدی نہیں اٹھ گئی؟ اس نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر چوما۔
وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ اس پر پڑنے والی ہر نظر اس کا دل محبت کے انوکھے جذبات سے لبریز کر دیتی تھی۔ ماما ماما، وہ لاڈ دکھاتی اس سے لپٹ رہی تھی، لیکن یہ لاڈ کچھ دیر کا تھا۔ بابا پاس جانا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ پاؤں مارتی اس کے بازوں سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی وہ باپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماما لے کر جا رہی ہیں آپ کو بابا کے پاس۔ اس نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ بابا پاس۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں فوراً پانیوں سے بھر آتی تھیں۔ ہاں بابا پاس، ابھی چلتے ہیں۔ گھنگریالے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ گول مٹول سی گڑیا لگتی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ڈھلوان سے اترنے لگی، جہاں گھاس کے درمیان پتھر کی سیڑھیاں تھیں اور ان سیڑھیوں کے دونوں طرف پھلوں کے درخت لگے تھے۔ درختوں سے نکلتے ہی وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ سفید عمارت کے سامنے بنے لان کی گھاس پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بہت سارے بچوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ اسے ویسے ہی لگا جیسے شادی کی صبح لان میں بیٹھا ہوا لگا تھا، حالانکہ اس وقت وہ اسے کافی دور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ گزرے 3 سال اس کی زندگی کا سرمایہ تھے، اس کی محبت، اس کا اعتبار، اس کا خیال رکھنا اور سمجھنا۔ حالانکہ ان کے تعلق میں بھی اتار چڑھاؤ آتے تھے۔ کئی بار اسے لگتا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، خاص کر کے اپنی ماں کو لے کر وہ بہت حساس تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا، اسے بھی، خود کو بھی اور زندگی کو بھی۔ اور سمجھنے کے باوجود غلطیاں تو سب سے ہو ہی جاتی ہیں، انسان جو ٹھہرے۔ صبا نے غلطیوں کا تھوڑا مارجن دینا سیکھ لیا تھا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، کیونکہ غلطی کا مارجن نہ ہو تو ہم غلطی قبول نہیں کرتے، اور جو غلطی قبول نہ کی جائے ساری انرجی اس غلطی کا دفاع کرنے میں لگتی ہے۔ اس سے کچھ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے سبق اس شخص نے پڑھائے تھے، بہت سے اس نے خود پڑھے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا، کیونکہ زندگی ہر موڑ پر ایک نیا رنگ لے کر سامنے آتی ہے، اور انہی رنگوں کی وجہ سے ہی تو زندگی خوبصورت تھی۔ اور جب سے اس نے دنیا کی دی گئی اچھے برے، خوشی ناخوشی کی پرکھ کی اینک اتار کر جذبات کی سطح سے اٹھ کر زندگی کو دیکھنا شروع کیا تھا، تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی کا ہر رنگ اپنے اندر بڑی گہرائی، بڑی معنویت لیے ہوئے تھا۔ زندگی کے دیے ہر زخم کا کوئی مقصد تھا، اور اس مقصد کو جاننے میں ہی اس کی مسیحائی تھی، اور یہ مقصد جان لینے کے بعد شکوے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ ہر مقام شکر لگتا تھا، اور شکر میں راحت تھی، سکون تھا اور کشادگی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، اسد کی صورت کے ساتھ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بچوں کو گریٹیٹیوڈ میڈیٹیشن کرا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز اس حسین شام کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں، میں اس دن کے لیے شکر گزار ہوں، میں اس ہوا کے لیے شکر گزار ہوں جس میں میں سانس لیتا ہوں، میں زندگی کے تحفے کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے بستر کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے سر پر موجود چھت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے پاؤں کے نیچے موجود زمین کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے صحت مند جسم کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی پرسکون نیند کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی ساری حسیات کے لیے شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں اپنے دوستوں کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے سارے ٹیچرز کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے ارد گرد بکھرے قدرتی حسن کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی زندگی کے سارے تجربات کے لیے شکر گزار ہوں، میں ان سینکڑوں مواقع کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے میسر ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ وہ 15 بچے آنکھیں بند کیے اس کے گرد دائرے کی صورت بیٹھے تھے، اور صبا جانتی تھی ان کے ذہن اس وقت اسد کی آواز کے تابع تھے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہر جملہ ان کے ننھے دلوں اور دماغوں کی کثافت اور بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ وہ بھی آ کر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی 1.5 سالہ بیٹی اس کے کندھے پر اپنی ننھی ٹھوڑی ٹکائے حسب عادت باپ کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی میڈیٹیشن کراتا تھا وہ اسے ہمیشہ یوں ہی دیکھا کرتی تھی۔ صبا نے ایک شکر گزار بھری نظر اپنی ننھی پری پر ڈال کر آنکھیں موند لی۔ میں اپنے اندر سکون محسوس کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں، میں خود سے بے لوث محبت کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی مسیحائی خود کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی آواز کے ساتھ محو سفر تھی، اور یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، ایک بہت ہی پازیٹیو سی کہانی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ آپ سب کو کیسی لگی؟ آپ لوگ جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا۔ بہت سارے اچھے میسیجز، بہت ساری اچھی باتیں، بہت ہی مثبت انداز، بہت ساری اچھی مثبت باتیں سکھاتی ہوئی یہ کہانی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح مرہم بن جاتے ہیں۔
ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے دل کی حالت جان لی ہو، اور اسی حالت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہمیں بہت ساری باتیں کہی ہوں جو زخموں پر مرہم کی طرح لگیں، جیسے کہ اسد کے الفاظ صبا کے لیے مرہم ثابت ہوئے۔ صبا کے سارے دکھ سمجھ لیے، اس کی پریشانیاں، اس کی کمزوریاں جان لی اس نے، اور پھر انہیں بہت ہی مثبت انداز میں جو ہے درست کیا۔ نہ ہی طعنے دیے، نہ ماضی کے، نہ کسی اور حوالے سے اس کو جو ہے پریشان کیا۔ تو کہانی مجھے بہت اچھی لگی، بہت ہی مثبت انداز میں جو ہے وہ پیغام دیا گیا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے دوسرے لوگوں کو بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسروں سے جو ہے وہ بغض رکھنے لگتے ہیں، کینہ رکھنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، تو وہ ہم سے دشمنی تو نہیں رکھتے نا، وہ ہمارا برا کیوں چاہیں گے۔ ہاں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی تھوڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے پھر مزید بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہم کسی کی بات سے ہرٹ ہوتے ہیں تو ہم بھی ریئیکٹ میں اس کو ہرٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ انسان مزید ہرٹ کر دیتا ہے، تو ایسے دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بجائے محبت کے، بجائے دوستی کے، بجائے اپنائیت کے، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ خاص طور پر ماں باپ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مخلص ہوتا ہے۔ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی، بچے تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا پیرنٹس پر، پیرنٹس کے اوپر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے سارے رشتے نبھانے ہوتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ بھی ہو جاتے ہیں، وقت بھی نہیں دے پاتے، وہ بھی انسان ہے۔ کب تک وہ جو ہے وہ خود کو گھسیٹتے رہتے ہیں سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ جن مسائل سے وہ الجھ رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہیں معلوم ہوتے، تو تھوڑا سا جو ہے اس میں بچوں کے لیے زیادہ سبق ہے کہ انہیں اپنے پیرنٹس کو جو ہے کوئی فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی سپر مین نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو سب کچھ کر دے گا، بس کوئی جادو کی چھڑی گھومے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی تھکتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، اور انہیں بھی کوئی ایسا چاہیے جو انہیں سمجھے۔ تو بہت 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 زیادہ اچھی لگی مجھے یہ کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔